جماعت والے آگے مسجد میں، کمیٹی نے روک لیا کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، تو جماعت والے پھنس گئے، اب کریں تو کیا کریں؟ 8 بتائیں گے، اگر پوچھنے والا 8 پڑھتا ہے تب تو پڑھنے دے گا، اگر پوچھنے والا 20 پڑھتا ہے تو نکال دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ نہیں، جب تک ثابت نہیں کرو گے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے مسجد میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے دماغ لگایا، کہا دیکھیے صاحب، جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بہت کم پڑھتے ہیں، جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے دونوں ہیں۔ ہم تو چاہے 8 رکعت پڑھیں گے چاہے 20 رکعت پڑھیں گے دونوں۔ آپ اس سے سوال جواب کیجئے جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ انشاءاللہ مسلک کے جھگڑے سے، بھائی کے جھگڑے سے، زمین جائیداد کے جھگڑے سے ہم لوگ الگ ہو جائیں گے، بھائی بھائی بن کر کے ایک اور نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، یہ داؤ لگا لے۔ کیا خاک وہ جینا ہے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، مٹنے سے بچا لے۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جوش کے ساتھ۔ بالکل آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ماں باپ سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کہاں ہے یہ لوگ، ان لوگوں کا جنازہ پڑھیں، یہ لوگ زندہ نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، پنجاب سے شوہر آیا اور بیوی سے کہتا ہے کہ بڑا اچھا بندر مل رہا تھا، پیسہ رہتا تو تمہارے لیے خرید کر کے لے آتے۔ تو بیوی نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، پیسہ بھی بچ گیا، میرے لیے تو سب سے بڑے بندر آپ ہی ہیں، بندر خریدنے کی ضرورت کیا ہے۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا جب مہمان آتے ہیں تو میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں آپ، جب مہمان چلا جاتا ہے تو آپ لاٹھی سے بات کرتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا جیسی تو ہے ویسا میں ہوں، جب تو بازار جاتی ہے تو بن ٹھن کر کے جاتی ہے، بنارسی ساڑی پہن کر کے جاتی ہے، اور جب گھر میں رہتی ہے تو اٹیچر پھٹیچر رہتی ہے، جیسی تو ہے ویسا میں۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کا، یہ الٹا چرخہ چلانے والا بھی ناظم ہے، جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آئی اور کہا کہ میرا شوہر مجھ کو بات بات پر مارتا، کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ وہ کبھی ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ ایسی ترکیب کر دوں گا، بس منہ مانگا صرف وہ پیسہ دے دو، ایسی ترکیب کر دوں گا کہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ایک بوتل میں پانی پر دم کیا اور کہا جب جھگڑا ہونے لگے تو منہ میں 2-4 گھونٹ لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا، چونکہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ اگر مرد ہاتھ کو قابو میں رکھے، عورت زبان کو قابو میں رکھے تو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، داماد بہت چالو ہوتا ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ گھر میں کھانا اچھا نہیں ہے تو سیدھے سسرال بھاگتا ہے مرغا کھانے کے لیے۔ ساس نے سمجھ لیا ایک دن مرغا کھلائیں گے ہر دن آئے گا، ایک ہی دن ایسا سبق سکھائیں گے کبھی نہیں آئے۔ جیسے ہی سسرال پہنچا ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دی۔ اللہ، داماد نے سسرال میں جب کھچڑی کو دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آ گیا، کہا کہ اماں یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ ہے، میں داماد ہوں کہ قیدی ہوں؟ اب بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، امیر بھی کھا لیتے غریب بھی کھا لیتے، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا، بڑھیا بہت چالو ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا، یہ روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھائی جائے گی، گھی تو دے دیتے۔ بڑھیا 1 نمبر کی کنجر تھی، کنجوس تھی، مکھی چوس تھی، کھوٹھی میں چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا۔ ایک شاعر شعر پڑھ رہا تھا تو سارے لوگ آ کر کے 10 روپیہ ہی دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ تو شاعر نے کھسیا کر کے کہا کہ آپ لوگ سے بڑا کنجر میں نے کہیں نہیں دیکھا، کوئی بھی 10 کے نوٹ سے اوپر کوئی نوٹ دیتا ہی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا کھڑا ہوا 100 کا نوٹ لے کر کے لا کر کے دے دیا، کہا حاجی صاحب آپ نے آبرو رکھ لیا۔
ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارے بخیل ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں۔ حاجی صاحب پھر بھی کھڑے ہیں، شاعر شعر پڑھ رہا ہے۔ اب شاعر نے پوچھا کہ چچا جان آپ تو بیٹھ جائیے۔ کہا کہ بیٹھیں گے کیسے، وہ 90 روپیہ واپس لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو وہ بڑھیا جو کوٹھی میں گھی کو چھپا کر کے رکھا تھا وہاں سے نکالا، کھسیا کر کے جو ڈھکن کھولا سارا گھی گر گیا۔ اب بڑھیا کو بڑا سوگ ہوا کہ کون سی غلطی کیا، سارا گھی تو داماد ہی کھا لے گا، دماغ لگایا۔ اب بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں مجھ کو شامل کر لو، برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ، اور یہ بڑھیا عجیب نہیں عجوبہ ہے۔ تو داماد نے لاج لحاظ میں کہا کہ اس میں کیا بات ہے، آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو۔ بڑھیا نے دیکھا کہ پلیٹ میں گھی داماد کی طرف زیادہ، اپنی طرف گھی نہیں ہے، تو دماغ لگایا ادھر سے ادھر ٹاننا۔ تو بڑھیا نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ تکلیف دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ دکھ دیا۔ داماد سوچنے لگا کہ اللہ اکبر، یہ بڑھیا ہے، یہ تو زبردست ہے، یہ تو سارا گھی ادھر ٹان لیا۔ تو داماد نے کہا اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہوتا، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے رخصتی کا موقع ہوتا ہے تو سارے لوگ روتے، جوان بیٹی 18 سال کی پوس پال کر کے بھیجا جاتا ہے سسرال، تو نانی دادی سب روتی ہے، یہاں تک کہ مگر کے مچ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے ہیں۔ مگر اس ماتم کے ماحول میں ایک آدمی ہنس رہا تھا، چھوٹا بچہ دیکھ کر کے ابا سے کہتا ابا حضور سب لوگ تو رو رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا، مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا کون ہنس رہا؟ کہا دولہا بابو ہنس رہے، رومال کے نیچے منہ رکھ کر کے دولہا بابو ہنس رہے۔ کہا اللہ 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 توبہ استغفار، یہ آدمی ہنس رہا ہے، دولہا ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو ماتم کا وقت ہے، یہ تو رخصتی کا وقت ہے، ماتم ہے، مصیبت ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے، اس لیے آج ہنس رہا ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ پہلی بار جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے بیٹی سسرال گئی تھی، شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کہتی ہے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ۔ سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب کسی عورت نے پوچھا کہ بیٹی سب کو چھوڑو، ساس کیسی تھی تمہاری؟ تو لڑکی کہتی انا للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی تیرے جواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، اور بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ کہا بیٹی یہ ساس کا احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا احسان ہے کہ اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس مصیبت اور بلا نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اخیر تک یہ لوگ بیدار نہیں ہوئے، اچھا انشاءاللہ اگلے سال ان کو بیدار کریں گے انشاءاللہ۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چغلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چغلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔
سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔